السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئے ہفتے کی نئی کال لے کر 4 اگست 2025 سے شروع ہونے والے ہفتے کے لیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا گزرے ہوئے ہفتے کے بارے میں. اس کو مختلف زاویوں سے بھی دیکھیں گے، ساتھ میں فرائیڈے سیشن کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد مارکیٹ کا جو اوور آل سچویشن ہے اس پہ بات کرتے ہوئے ہم جائیں گے منڈے کی پاسبلٹیز پہ کہ منڈے کو کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اور کیا اہم لیولز ہو سکتے ہیں. پھر آخر میں ہماری اینالسٹ بریفنگ یا ہمارا جو رائے ہے وہ بھی آپ کو دیں گے. تو سب میں پہلے چلتے ہیں ویکلی ریپ اپ پہ. یہاں پر چارٹس اور اسٹیٹسٹکس دکھائی گئی ہے. اس میں بائیں جانب 3 کینڈلیں 3 مہینوں کی ہیں، مئی، جون اور جولائی. 3 مہینوں میں مارکیٹ 38,986 پوائنٹ اوپر آتی ہے، یعنی کہ 38.37%. میرے خیال میں 3 مہینوں میں اتنا گین کافی ہوتا ہے. کافی نہیں، کافی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو کینڈل کی ایک پیٹرن ہے وہ ویکلی ہے. انفارچونیٹلی میں یہ اس پہ لکھنا بھول گیا ہوں، ڈیلی، ویکلی اور منتھلی کینڈلز. تو جو اس کے منتھلی کے رائٹ سائڈ پہ جو کینڈل پیٹرن ہے وہ ویکلی ہے. میں نے ان تمام کینڈلوں کا آغاز کیا ہے لو سے جو 8 مئی کو ہوا. یہاں پر ہم 2 وارز جو ہیں ان کو ہم نے ایک باکس میں دکھایا ہے براؤن. پہلا وار جس میں 8 مئی کا لو بنا وہ انڈیا پاکستان کی تھی. اس کے بعد جو دوسری وار ہے وہ ایران اور اسرائیل کی تھی. 6 ہفتے میں ایران کی اسرائیل کے سیز فائر کے بعد اب تک مارکیٹ 25,274 پوائنٹ اوپر آ چکی ہے، یعنی کہ 21.80%. صرف 6 ہفتوں میں، یعنی کہ 1.5 مہینے میں 21.80%. پچھلے 1-2 ہفتے پہلے میں نے ورلڈ مارکیٹ سے کمپیریزن دکھایا تھا. جا کے دیکھیے دنیا میں کون سی مارکیٹ ہے جو اس طرح پرفارم کر رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ مت لے لیجیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی دنیا کی بہترین اکانومی ہے، پاکستان بوم کر رہا ہے، پاکستان سپر پاور بن گیا. اکثر لوگ بات کو غلط کانٹیکسٹ میں لے جاتے ہیں. اس بات کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں میکرو اور مائکرو جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں صرف مارکیٹ کی چارٹ پر پرفارمنس بتا رہا ہوں. تیسری جو کینڈلسٹک پیٹرن ہے وہ ڈیلی ہے، جس میں آپ کو 2 وارز بھی انڈیکیٹ کی گئی ہیں. اس میں نے اوپر جا کے آپ کو موو بتائی ہے جو 9 سیشن میں بنی. 18 جولائی کے بعد سے مسلسل میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مارکیٹ سائیڈ ویز موو کر رہی ہے، اور ہم اس رینج سے نکلیں گے تو ڈائریکشن بنے گی. اور یہ جو جمعہ یا یہ ہفتہ جو کلوز ہوا ہے وہ اس رینج سے نکل کے کلوز ہوا ہے. ایک تو یہ خوش آئند بات ہے. مارکیٹ نے 1828 پوائنٹ کا اضافہ کیا جو 1.31% بنتا ہے. اگر لو سے ہائی کی موو دیکھوں تو 3500 پوائنٹ کی موو ہے، کیونکہ مارکیٹ کے 2 سیشن ایسے بھی تھے جس میں ہمیں گراوٹ ملی. اس کے بعد پھر آخری 2 سیشن ایسے ہیں جس میں مارکیٹ نے جمپ کیا. تو ساتھ ساتھ اگر ہم فنڈز کی پوزیشن دیکھیں تو جولائی ختم ہو گیا اور 7 مہینے تو تسلسل کے ساتھ فورن انویسٹر مال بیچ رہا ہے. صرف اگست میں $21 لاکھ کا، اگست کا تو ایک ہی دن ہے نا، 1 اگست کی سیلنگ ہے یہ، تو $21,60,000 کی سیلنگ ہے. تو جناب اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے ویک کی کال تھی اس میں 2 لیول ہائی لائٹ کیے گئے تھے، اور جو پچھلے ویک بات کی گئی تھی ان میں پہلی بات یہ تھی کہ بلز ہار ماننے والے نہیں ہیں
اور ہیوی ویٹ اسٹاک جو ہیں وہ انڈیکس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ایگزارشن آ رہی ہے تو انڈیکس کو نیچے بھی گرنے نہیں دیا جا رہا, اور یہی وجہ تھی کہ سائیڈ ویز مینٹین ہوا. لوور لیول کے نیچے مارکیٹ کلوزنگ نہیں دیا مارکیٹ نے, اور وہ لیول جو سگنیفیکنٹ لیول جو پچھلی منڈے کی کال میں تھے وہ 139,380 اور 140,095 تھا. اور آپ نے ان دونوں لیول کا تذکرہ پورے ہفتے کی کالوں میں سنا ہوگا. اگر میں ویک کو کنکلوڈ کروں تو پھر یہ جو چارٹ ہے اس پہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سائیڈ ویز بنا, اور 18 تاریخ کے بعد سے میں کیوں تسلسل کے ساتھ سائیڈ ویز کی باتیں کر رہا تھا, ورنہ اس سے پہلے جو ڈیلی کینڈل سکھا رہی ہیں ایک ورٹیکل بلش چینل ہے جس پہ چلی جا رہی تھی مارکیٹ. جبھی تو 6 ہفتے میں ہم نے اتنا بڑا گین لیا تھا 25,000 کا, 25,200 پوائنٹ کا. تو بیسیکلی بلز اور بیئرز نے سائیڈ ویز کی جو دونوں رینجز تھی, اپر اینڈ لوور لمٹس, ان کو مینٹین کیا ایک ڈسپلن میں, اور تقریباً 9 سیشن اس رینج میں گزارے, اور آج 10واں سیشن اس کے اوپر کلوز ہو گیا. باوجود کہ ہمیں کچھ ایگزاسٹنگ سیشن ملے منگل اور بدھ کے, اس کے باوجود جو لوور لمٹ مینٹین ہوئی اس کی وجہ سے بلز کو یہ موقع ملا. پھر جو میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ہیوی ویٹ اسٹاکس انڈیکس کو سپورٹ دے رہے تھے, اس سے بھی بڑی طاقت ملی. حالانکہ بیچ میں والیوم کم ہو گئے تھے, مگر اس کے بعد پھر والیوم بہتر بھی ہوئے, اور ویک تقریباً ویسے ہی والیوم کے ساتھ کلوز ہوا ہے جیسے پچھلے ہفتے تھے. اہم ترین بات یہ تھی کہ جو پرفارمنس تھی وہ اسٹاک بائی اسٹاک تھی, باری باری کر کے اسٹاک اور سیکٹر چلتے رہے, جس سے انڈیکس کو بھی جان ملتی رہی, اور ٹریڈر انویسٹر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انٹرسٹ مارکیٹ سے ختم نہیں ہو پایا, مارکیٹ کو اگنور نہیں کر سکے وہ. اور پھر یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مارکیٹ دوبارہ ہسٹورک ہائی کی طرف چلی گئی. اگر جمعے کے سیشن کی بات کریں, یہ آپ کے سامنے فرائیڈے سیشن کا چارٹ ہے. یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ جو نئی بات کی ہے, آج کی بات جو میں نے کی ہے, بلکہ اس کو ہیڈنگ ہی میں دے دوں گا آج کی بات. مارکیٹ خود کو نظر انداز کرنے نہیں دے رہی, ایک کے بعد ایک سیکٹوریل پرفارمنسز دیکھی گئیں, اور اس نے انڈیکس کو نئی بلندی چھونے کی جو لت اس کو پڑی ہوئی تھی اس میں دوبارہ واپس لے آئی. تو یہ تو آج کی کنکلوژن ہے. سوری, ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک نظر آ رہی ہوگی, اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اب اگر آپ دیکھیں تو جمعے کے سیشن میں جو نماز کے وقفے کے دوران جو میں نے آپ لوگوں سے بات کی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے سیشن وقفے میں جو میں نے مڈ ڈے کال دی, اس میں میں نے واضح طور پہ آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ مارکیٹ جس طریقے سے پہلے سیشن میں اس کی پرفارمنس تھی, اس سے مجھے وہ امید نظر آ گئی تھی کہ مارکیٹ اوپر چلی جائے گی. مارکیٹ کا کھلتے ہی نیچے جانا, پھر 139,380 340 کو تقریباً آغاز سے لے کر جمعے کے سیشن کی کلوزنگ تک نہ صرف برقرار رکھنا, پھر کلوزنگ اس کے اوپر دینا جمعے کے وقفے میں. پھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ہم کو موو مل سکتی ہے, وہ ہمیں مل گئی, اور اس کا وہ ٹریگر تو ہم پورا ہفتہ ہی ڈسکس کرتے رہے. وہ پورا ایریا تھا 140,095 سے لے کر 142.45 تک. وہ جب بریک ہو گیا تو پھر مارکیٹ کو 141 255 145 ایریا کو ٹارگٹ ہونے سے نہیں روکا جا سکتا تھا. اوور آل جمعے کا سیشن 1644 پوائنٹ کے اضافے سے بند ہوا. اگر آپ جمعے کے سیشن کو دیکھیں اور پورے ہفتے کو دیکھیں تو ہفتہ 1800 سم تھنگ پہ کلوز ہوا ہے, اور یہ سارے پوائنٹ جمعے کے ہیں, ورنہ باقی سیشن تو بیلنس کرتے رہے. اگر مارکیٹ نیچے گئی تو ریکوری ہوئی. ہفتہ 1800 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے, اور جمعہ اکیلا 1600 پوائنٹ بڑھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. اچھا جناب, اب اگر ہم بات کریں اہم لیولز اور ٹریگرز کی,
تو ویک کی کلوزنگ تو بہت اچھی ہے, ایکسائٹنگ نوٹ پر ہوئی ہے, اور آنے والے ہفتے میں بھی بلز اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہاں پر یو ایس پریزیڈنٹ کو ٹویٹ کو لے کر بڑی باتیں ہو رہی تھیں ٹیکسٹائل اور آئل سیکٹر کے حوالے سے, اور آپ نے اس کو آئل سیکٹر کو دیکھا بھی, اس کی پرفارمنس کیا والیوم تھا آج او جی ڈی سی پی پی ایل میں. او جی ڈی سی پی پی ایل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مارکیٹ اوپر جا رہی تھی پی پی ایل نہیں چل رہا تھا, اور ہم نے اس کو اس وقت پورٹ فولیو میں ایک ٹارگٹ بائنگ دی, اور نہ صرف اس ٹارگٹ بائنگ پہ ہمیں مال بھی ملا, پی ایس او بھی, پی پی ایل بھی. او جی ڈی سی کو تو بعد میں ایڈ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس بھی دیکھ لیجئے. اب یقیناً میں اس پر مزید اپڈیٹ تو آپ کو دوں گا, مگر میں آپ کو یہاں یہ مشورہ دوں گا کہ ان میں ویوز بنیں گی آئل سیکٹر میں, تو اس ویوز کا فائدہ لیجئے گا, ایگزٹ ضرور لیجئے گا, اور ایگزٹ کا طریقہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہوگا, وہ انشاءاللہ میں اسکرپٹ کال میں تفصیل سے بتا دوں گا. آگے چلتے ہیں امپورٹنٹ لیول پہ. ٹریڈرز کو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے, مثبت رجحان ہو سکتا ہے 141,035 کے اوپر. انڈیکس کوشش کرے گا مزید اوپر جانے کی, اور پہلا ٹارگٹ 141,500 570, اور دوسرا جو ہے 141,975 142,35, یعنی کہ 1,000 پوائنٹ تک کی تو موو کوئی بآسانی مارکیٹ بنا سکتا ہے. اگر اس کے آگے کی بات کروں تو پھر وہ 143 185 ہے جو میرا ٹارگٹ ہوگا. اچھا, بصورت دیگر اگر مارکیٹ 149 45 کو ہولڈ نہیں کرتی ہے, جس کے چانسز تو بہت کم ہے, مارکیٹ گیپ اوپننگ ہی کھلے گی, ماں سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ ویکینڈ پہ کوئی بری خبر آئے. اگر 149 45 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو جزوی وقتی گراوٹ ہو سکتی ہے, جو والیومز میں بھی کمی پیدا کر سکتی ہے, مگر اس سے کوئی تھریٹ نہیں پیدا ہوگا. مارکیٹ میں جو تھریٹ پیدا ہوگا وہ 139 815 139 757. Now this area is going to be the bottom of the market انشاءاللہ تعالیٰ, اگر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے تو اب یہ میڈیم ٹرم کا باٹم ہو جائے گا, اور جو شارٹ ٹرم باٹم ہے انشاءاللہ 141 35 ہو جائے گا. اگر کل مارکیٹ اس کے اوپر برقرار رہ گئی تو پھر یہ شارٹ ٹرم باٹم بن جائے گا. اگر یہ تمام لیول جو میں دیتا ہوں پریسائز لیول ٹیبل میں, ان کو سمجھیں, ان کو استعمال کریں ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں یا پروفٹ ٹیکنگ کے لیے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ کس بھی ڈائریکشن میں چلے آپ لوگ نقصان میں نہیں رہیں گے. یہ تو تھی تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. اب میری جو ایک کنکلوسیو رائے ہے چارٹس کو دیکھنے کے بعد, تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ہفتے کو دیکھ کر ہم نے ایک سبق لیا ہے کہ اگر ڈسپلن کو فالو کیا جائے اور لیول بیس ٹریڈنگ کی جائے تو مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو صبر کا صلہ بھی دیتی ہے. اور میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ باری باری پرفارم کروا رہی ہے. مطلب شاید ہی کوئی اسٹاک اب ایسا بچا ہو اچھے اسٹاکس میں جو یہ آپ کہہ سکیں کہ یار اس نے تو پرفارم ہی نہیں کیا. 70-80% اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں. یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. 100% تو کبھی بھی پرفارمنس نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ یار فلانا اسٹاک تو نہیں پرفارم ہوا, تو ایسے کئی اسٹاک نکلیں گے. میں یہاں پر بات کر رہا ہوں زیادہ تر اسٹاکس کی. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں سلیکٹیو نہیں ہیں؟ آپ کو سلیکٹیو ہونا چاہیے نا. آپ کی سلیکشن خراب کیوں ہے؟ آپ کو وہ اسٹاک کیوں نہیں نظر آ رہا ہے جو پرفارم کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب صدر صاحب کا ٹویٹ جو ہے امریکی صدر کا, وہ تو کل پرسوں آیا نا, کل رات کو یا پرسوں, اب تو پرسوں کہیں گے مجھے. مگر سوال یہ ہے کہ 17 جولائی کو آپ کو پی پی ایل کی کال دی جا رہی ہے پورٹ فولیو میں, تو سلیکشن تو کر کے آپ کو دی جا رہی ہے نا, تو یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. اگر آپ کی سلیکشن اچھی ہے تو پھر کچھ مسئلہ نہیں ہے. بہرحال احتیاط ضرور رکھیے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہی آئل سیکٹر ہو یا ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, اس میں پروفٹ ٹیکنگ کر کے دوسری ویو, میں اس کو پورٹ فولیو سے نہیں نکالوں گا, وہ جو اسٹاک پورٹ فولیو میں
मगर मल्टीपल ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। और अगर मल्टीपल ट्रेडिंग करेंगे तो पोर्टफोलियो में जो गेन होता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा गेन आप हासिल करेंगे। तो मार्केट की मूवमेंट आपको ये पैगाम दे रही है, आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, इसको समझना हमारा काम है। उम्मीद करता हूँ कि बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। आप लोग शेयरिंग शायद नहीं करते क्योंकि मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यूट्यूब हमें स्टैटिस्टिक देता है। अपने दोस्तों, अहबाब, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिनको आप चाहते हैं आपके दोस्तों को, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बेकार लगती है तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके कामयाबी के साथ ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक बात मैं कहना भूल गया कि हमारी मार्केटिंग टीम जो है एक बहुत ज़बरदस्त आज़ादी ऑफ़र लेकर आई है। तो हम हर साल अगस्त में आज़ादी ऑफ़र देते हैं और उसमें हम अपना नुकसान करते हैं मगर हम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाएंगे। 034561904443 पर रब्ता करें। शोएब आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।